السلام علیکم۔ میں سمیع شاکر، آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے اور میں آج بھی کچھ آپ سے خاص باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ پاکستان اس وقت ایک تندور کی مانند ہے، اور اس تندور پہ اگر کسی چیز کو لٹکا دیا جائے تو وہ جلتی بھی نہیں ہے اور اذیت میں بھی پھیرتی ہے۔ تو یہی حال پاکستان کا ہے کہ وہ اس کو خود پتہ نہیں صحیح پاکستان کو کس طرف جائے کس طرف نہ جائے۔ یہ ہمارے جو بڑے ہیں ان کو اس چیز کو حل کرنا چاہیے، اور عام طور پہ اس وقت جو ہے پاکستان میں اقتدار کی جنگ جو ہے وہ بڑے لوگ ہیں جن کے آپ سمجھ جاتے ہوں گے، میرا یہ ضروری نہیں کہ میں سب کے نام لوں، کہ وہ اس میں شامل ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو اقتدار مل جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو اقتدار مل جائے، اور عوام جو ہے وہ کھڈے میں جائے، لوگوں کو کچھ نہ ملے۔ یہی ایک طریقہ کار رہا ہے ہمارے ملک میں نام نہاد جمہوریت کا، اور اس کی وجہ سے ہم لوگ آج تک سفر کرتے رہے ہیں، اور کبھی بھی ہم جو ہے ایک ترقی یافتہ قوم بن کر ابھرے نہیں ہیں۔ ہمارا ملک نوجوانوں کے نگینوں سے بھرا پڑا ہے، بے پناہ ٹیلنٹ ہے، بے پناہ قابلیت ہے، بے پناہ ریسرچ ہے ان میں، بے پناہ سوچتے ہیں اس میں، اور ان کو ان پٹ اس میں شامل ہے۔ ہم سب کی بات ایک دوسرے سے ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھ کر بڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ ہمارا دور اور ان بچوں کا دور میں بہت فرق ہے، یہ ہم سے بہت میلوں آگے ہیں۔ پاکستان کے مڈل صوبہ جو ہے وہاں پہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی کسی کا جان جائے گی، کسی کی سیاسی طور پہ کسی کی جان جائے گی۔ مجھے کچھ اندازہ تو ہے، لیکن میں اس کو پریسائزلی پن پوائنٹ نہیں کر سکتا کہ کہاں ہوگا، لیکن یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ آپ دیکھیے گا آئندہ آنے والے دنوں میں، خدا کرے ایسا نہ ہو۔ بعد میں پھر دوبارہ جب میں نے اس چیز کو دیکھا تو اس میں بھی آن بورڈ جو ہے وہ اسیسینیشن کا اشارہ دیا گیا ہے کہ اسیسینیشن جو وہ ہوگی ان پنجاب۔ جتنے سیاسی بازیگر ہیں یہ اس وقت عمران خان کے ارد گرد لپٹے ہوئے ہیں جوکھوں کی طرح، اور وہ چاہتے ہیں کسی طرح ان کو نکال کر باہر پھینک دیا جائے تاکہ ان لوگوں کو بدمعاشی کا موقع ملے اور یہ آگے آئیں، یہ لوگوں کے سارے حقوق کو نصب کریں، یہ اپنی مرضی کی حکومتیں بنائیں، اپنے مرضی کے وزراء بنائیں، لوٹ مار کریں، اور اس کے بعد یہ وہاں سے واپس ہے۔ میں برطانیہ میں رہتا ہوں، جیسے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی ذکر کیا۔ میں ذاتی طور پر تو نہیں، لیکن میں نے بڑا ویزیبلی میں نے لوگوں کو دیکھا جو کہ پاکستان کے سیاستدان ہیں، جن کو میں ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتا تھا۔ وہ یہاں پر آئے ہیں جنہوں نے لاکھوں بلڈنگز لی ہوئی ہیں، اور میرا ان سے ایک دو سے انٹریکشن بھی رہا ہے کسی سلسلے میں، کسی پراپرٹی کے سلسلے میں، کیونکہ میرا بھی پراپرٹی کا کام ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح پیسے لے کر آتے ہیں، یہ کس طرح پیسے لے کر گھوم رہے ہیں، پاکستان کا سرمایہ لا کے باہر انویسٹ کرتے ہیں، اور ان کو یہ ان کو غرض نہیں کہ پاکستان میں ایک اپنے گاؤں میں یا اپنے ضلع میں یا اپنے سبب میں کوئی ایسا تندوری بنا دے جہاں سے لوگوں کو مفت میں روٹی دستیاب ہو۔ تو یہ ایک بڑا افسوسناک قسم کا سینیریو ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے یا ہمیں نکلنا پڑے گا یا ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ میرے خیال سوچنے کا وقت جو ہے نا اب گزر گیا ہے۔ ہم بہت عرصے سے سوچ رہے ہیں، ہم تقریباً 71 سال سے ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو کرو کیا، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ الیکشن کرا دو، نہ کراؤ، الیکشن کرا دو، فلانا آ گیا، الیکشن کرا دیا، ہوا کچھ بھی نہیں۔ پھر ان کا جی الیکشن کروا دو، اس کو ہٹا دو، ہوا کچھ بھی نہیں۔ اب یہ کہ یہ مذاق جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنانا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو یہ بیوقوف بنا رہی ہے۔ یہ خود بیوقوف لوگ ہیں جو کہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ان سے ہمیشہ کی طرح ہم ان سے جان چھڑائیں۔ یہ مصیبتیں جو ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہیں، جو ہمارے ملک کو بھی لوٹ رہی ہیں، ہمارے ملک کے سرمایے کو بھی لوٹ رہی ہیں، ہمارے ملک کے وسائل کو بھی لوٹ رہی ہیں، ہمارے ملک کی سلامیت کو بھی لوٹ رہی ہیں، میرے خیال میں ان کا وقت آ گیا کہ لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جائیں ماریں پیٹیں لوٹیں، نہ ایسا نہ کریں۔ آپ کوئی ایسا طریقہ آپ سوچیں کہ آپ ان لوگوں کو بالکل اٹھا کے، بالکل جیسے چائے کی پیالی سے مری ہوئی مکھی کو نکال کے پھینکنا ہوتا ہے، بالکل آپ اس کو یہ چائے میں مری ہوئی مکھیاں ہیں جن کو آپ نکال کے پھینک دیں۔
اور جب یہاں میں ایک دو سے میرا ملنا بھی ہوا جو پاکستان سے جو پاکستان کے حضرات ہیں، ان کا آپ ایٹیچیوڈ آپ دیکھیں، آپ کو یقین کریں کہ آپ کو بڑے پریشانی کا معاملہ ہوتا ہے جس طرح وہ آ کے یہاں باتیں کرتے ہیں پاکستان کی، یا پاکستان کے بارے کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے پاکستان کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں۔ میرے کہیں بہت دیر ہو گئی، اب اس پہ سوچنا پڑے گا، سوچنا بھی نہیں پڑے گا، اس پہ کچھ کرنا پڑے گا، کرنا بھی نہیں پڑے گا، کچھ کر گزرنا پڑے گا۔ کہ یہ کب تک یہ سامان چلتا رہے گا، کب تک یہ مسالہ چور بازاری چلتی رہے گی۔ سب لوگوں کا کراچی کا حال آپ دیکھیے، میں کراچی سے ہوں، کراچی کا حال آپ دیکھیے، اس قدر برا حال کے بنا آپ کو پتہ نہیں کہ کہاں جانا ہے، کہاں آنا ہے، کیسے آنا ہے، کیسے جانا ہے، کہاں سڑک ہے، کہاں نہیں سڑک، ہر طرف غنڈہ گردی مچی ہوئی ہے۔ 71% اس میں مجرم حضرات موجود ہیں، 71% سندھ اسمبلی میں اس وقت مجرم حضرات ایم پی اے یا ایم این اے موجود ہیں۔ یعنی یہ دیکھیے اب زمانے کی یہ کیا ہمارے ساتھ یہ کیا عداوت ہے کہ ایسے لوگوں کو لا کر بٹھا دیا جو کل عدالتوں کو چکر لگاتے تھے اور عدالتوں کو تاریخوں پہ جا رہے ہیں، ویل چیئر میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، ضمانت ہو گئی تو ویل چیئر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ جناب زرداری صاحب ہے، وہ ویل چیئر پہ گھوم رہے تھے کافی زندگی، اب ان کا بیٹا وزیر خارجہ بن گیا تو اب وہ جناب چلنا پھرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ نہیں، یہ اتنے بیروپی ہیں کہ آپ یہ لوگوں کو اپنے بیوقوف نہیں سمجھتے، یہ خود بیوقوف لوگ ہیں جو لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں نا، انہیں آپ کو خود سمجھتے ہیں۔ آپ میرے خیال میں اس پہ سوچیں، مشورہ کریں، بات کریں، اگر کوئی سوال نامہ ہو آپ بھیجیے مجھے، اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ہم نے آگے لے کے جانا چاہیے پرامن طور پر۔ بہت شکریہ۔